پروردگار عالم نے گویا کہ انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ تم عبد بنو، پوری دنیا کا وارث میں تمہیں بناؤں گا، یا دوسرے لفظوں میں تم مجھے اپنے اختیار میں دو، میں اپنی خدائی تیرے اختیار میں دوں گا۔ اور فقط اتنا نہیں ہے، میری خدائی تیرے اختیار میں آ جائے گی اور میری مرضی بھی تیرے حوالے ہو جائے گی۔ پھر یہی ہوگا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کیونکہ اللہ کا اعتبار اتنا کامل ہے ان پر کہ یہ وہی چاہیں گے جو خدا چاہتا ہے، یہ وہی چاہیں گے جو خدا چاہتا ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ اگر تم اپنی بلندی اور رفعتوں کو پانا چاہتے ہو تو بندگی سے شروعات کرو، بندگی سے ہی انسان ابتدا کرے تاکہ پروردگار اسے نبی بنائے، اسے رسول بنائے، اسے ولی بنائے، اسے خلیل بنائے، اسے امام بنائے۔ اور کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ جب حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم نے عبد بنایا تو بعد میں اسے نبی بنایا۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے پیش ہوا کہ امام رضا فرماتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، اس سے پہلے کہ اللہ ابراہیم کو نبی بنائے پہلے عبد بنایا، واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، اس سے پہلے کہ رسول بنائے پہلے نبی بنایا، واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، اس سے پہلے کہ خلیل بنائے پہلے رسول بنایا، واتخذہ خلیلا قبل ان یجعل لہ اماما، اس سے پہلے کہ امام بنائے پہلے خلیل بنایا، پہلے عبد بنایا پھر نبی بنایا پھر رسول بنایا پھر خلیل بنایا پھر امام بنایا۔ جب امام بن گئے تو اللہ یہ کہتا ہے امام سعدی کے فرمان کے مطابق کہ تم عبدیت اختیار کرو، میں تمہیں اپنی ربوبیت کا آئینہ بناؤں گا۔ تم عبدیت اختیار کرو، میں اپنی صفتوں کا تمہیں آئینہ بناؤں گا، اور ہر صفت میری تجھ سے ظاہر ہوگی۔ اگر تو علم جیسی صفت کو اپنی ذات میں جگہ دے تو عالم ہو جائے گا، میں علیم ہو جاؤں گا، اور جب تو عالم ہو جائے گا تو تیری طرف دیکھنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے، چونکہ تو میری صفت کا کیا ہوا ہے، مظہر ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں پروردگار زبردستی اور بغیر چاہے انہیں اپنی صفت کا مظہر بنا دیتا ہے، جیسے کہ والدین باپ اور ماں اللہ کی صفت رب کے مظہر ہو جاتے ہیں، اور یہ قرآن میں ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار میرے ان دو ربوں پر رحم فرما۔ اگر والدین رب ہو جائے تو تمہیں اعتراض نہیں، اگر 14 رب کہلائے تو تمہیں اعتراض ہو جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے خدا نہ خواستہ اس معنی میں نہ جائیے گا کہ ہم کوئی غلو کر رہے ہیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے جو عبدیت اختیار کرے گا وہ صفت علم کا مظہر ہو جائے گا، وہ صفت ربوبیت کا مظہر ہو جائے گا، وہ صفت خالق کا مظہر ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر عالم صحیح طور پر علم کا حصول کر کے اس پر عمل کرے تو اسے دیکھنا عبادت ہو جاتا ہے۔ اس عالم سے، اس ملا سے، اس مولوی سے پوچھے جا کر سر پہ قرآن رکھ کر کہ منہ دھوتا نہیں، کپڑے ڈھنگ سے پہنتا نہیں، صفائی کا خیال ہے نہیں، میں تمہیں دیکھنا عبادت ہے؟ ہاں عبادت، تمہیں دیکھنا عبادت ہے، حالانکہ اسے عبادت ہے جسے دیکھ کر یا اللہ یاد آئے یا آل اللہ یاد آئے۔ توجہ رکھیے، جملہ لیجیے گا، یا اللہ یاد آئے یا آل اللہ یاد آئے۔ انہیں دیکھ کر اگر، پھر جملہ کہتا ہوں توجہ کریں، اس عالم کو دیکھ کر اللہ یا آل اللہ نظر آئے تو اس عالم کو دیکھنا عبادت ہے۔ جب ایسا عالم ہو تو اسے دیکھنا عبادت ہے، اور جو خود آل اللہ میں شامل ہو جائے اسے دیکھ کر کیوں نہ
چہرہ وجہ اللہ ہو، جس کے کان اذن اللہ ہو، جس کی زبان لسان اللہ ہو، جس کا ہاتھ ید اللہ ہو، جس کا سینہ جنب اللہ ہو، جس کا وجود وجود اللہ ہو، اسے دیکھنا کیوں کر عبادت نہ ہو؟ تم میں اور اس میں فرق یہ ہے، تم مر جاؤ تو تمہیں بعد میں یاد کرنے سے عبادت نہیں ہوگا، نام لینے سے عبادت نہیں ہوگا، یہ